البصیر۔ ہم نے معراج کرائی مسجد اقصیٰ سے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور اس کے بعد تاکہ ہم بڑی بڑی نشانیاں دکھلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روح اور جسم کے ساتھ آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے آسمان، پانچویں آسمان، اور اس طرح سے چھٹے ساتویں آسمان پر، اور اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوئے، اور اللہ عز و جل سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا۔ اللہ عز و جل نے 50 وقت کی نمازیں فرض کی، اور پھر وہ 5 وقت کے اندر تبدیل ہوئیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ 5 وقت کی نماز 50 نمازوں کے برابر ہیں، جاؤ یہ ہدیہ لے کر کے تمہاری امت 5 وقت کی نماز پڑھے گی، لیکن ہم نے اس کے اندر اجر و ثواب کی تعداد 50 وقت کی رکھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، مکے والوں سے بیان کیا، مکے والوں نے تمسخر اڑایا، مذاق اڑایا، اور آپ کو پتہ ہے کہ امامت کبریٰ کا بھی اسی معراج میں یہ اعلان ہوا کہ جب نبی علیہ السلام واپس آئے اور بیت المقدس کے اندر جب آئے اور جبریل لے کر کے آئے تو دیکھا کہ بیت المقدس کھچا کھچ بھری ہوئی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ انبیاء اور رسول ہیں، آدم سے لے کر کے اور آپ تک جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ہیں یہ مسجد کے اندر انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس چیز کا انتظار ہے؟ کہا نماز کا انتظار ہے۔ کہا ان کا امام کون ہوگا؟ حضرت جبریل امین نے نبی علیہ السلام کی باہوں کو پکڑا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امامت کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس طرح حضرت محمد الرسول اللہ اور اس یتیم مکہ کو یہ مقام عطا فرمایا کہ ازل سے لے کر ابد تک جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے تھے سب کی امامت کا تاج بھی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر رکھا، اور دنیا والوں کو یہ درس دیا کہ اے دنیا کے لوگوں، دنیا اگر اللہ کسی کو بچانا چاہے اسے کوئی مٹا سکتا؟ ہاں، دنیا کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ اپنے نبی کا پیغام اور اپنا پیغام اپنے نبی کے ذریعے سے قیامت تک اللہ تبارک تعالیٰ پہنچائے گا، اور انشاءاللہ تبارک تعالیٰ یہ واقعات ہمیں یہ بتلاتے ہیں آج جن چیزوں سے ہم نا امید اور مایوسیت کے اور قنوطیت کے شکار ہیں کہ آج دنیا کے اندر اسلام کو رسوا کیا جا رہا ہے، بدنام کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، داڑھی والوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، نیک اور شریف مسجدوں کو آباد کرنے والوں کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ آج دنیا مایوسیت کا شکار ہو رہی ہے، لیکن جو لوگ نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، وہ اس حقیقت کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ کوئی مشکلات نہیں ہیں۔ مشکلات تو وہ تھے جو ہمارے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ برداشت کر کے گئے، جو ظلم و ستم کی چکیوں میں وہ پسے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دین کو غالب کیا، اور آپ نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا کہ پورا عرب زیر نگی ہوا۔ وہی طائف کے لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی نسلوں میں ایسے لوگوں کو پیدا کیا کہ سارے کے سارے طائف کے لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو یہ ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد آسانی ہوتی ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا میسج ہے، یہ پیغام ہے، اور مسلمانوں کے لیے اس کے اندر بشارت اور خوشخبری بھی ہے۔ اس سیرت طیبہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا۔ المہم اس طرح سے طائف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس ہوئے، اور اس کے کچھ دنوں کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا، اور آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ وہ ہجرت کا دن بھی جس دن اجازت ملی وہ دوشنبہ اور شوال کا ربیع الاول کا مہینہ تھا، اور بعض لوگ کہتے ہیں سفر کا مہینہ تھا۔ بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ نبی علیہ السلام، ان کے غلام عامر بن فہیرہ اور رہبر عبداللہ بن ارقط جو ہم رکاب تھے، ان سفر جاری کیا اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف آئے۔ 3 دن تک غار ثور کے اندر آپ نے گزارا، کیونکہ مشرکین تعاقب میں تھے۔ پھر سمندر کے ساحل کی راہ لے کر کے مدینہ کے قریب پہنچے۔ 12 ربیع الاول پیر کا دن تھا۔ مدینے کے لوگ کئی دنوں سے انتظار کر رہے تھے۔ چنانچہ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ مدینے کے لوگ صبح تڑکے سورج نکلنے سے پہلے ہی روزانہ مدینے سے بستی کے باہر بھیڑ عورتیں مرد سب جا کر کے انتظار کرتے کہ کہیں سے کوئی قافلہ آتا ہوا دکھائی دے، لیکن جب سورج کی تمازت اور اس کی گرمی شدید ہو جاتی تو مایوس ہو کر کے واپس آ جاتے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک یہودی اپنے
چھت کے اوپر بالکنی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، اچانک اس کی نظر دو حرکت کرنے والے سایوں کے اوپر پڑی کہ گرد و غبار میں اٹے ہوئے دو جسم مدینے کی طرف آ رہے ہیں۔ اس نے سمجھا کہ ہو نہ ہو یہی وہ ذات ہے جس کا انتظار مدینے کے لوگ کرتے ہیں۔ اس نے اپنے چھت سے ہی آواز لگانا شروع کیا کہ اے مدینے کے لوگوں، جس کا تمہیں انتظار تھا وہ آ رہا ہے، جس کا تمہیں انتظار تھا وہ آ رہا ہے۔ یہ آواز سنتے ہی مدینے کے اندر خوشیوں کی لہر دوڑ گئی، اور مدینے کے مرد اور عورت سارے کے سارے نکل کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے پورا مدینہ امٹ پڑا۔ چھوٹی چھوٹی ننھی منھی بچیاں دف لے کر کے نبی علیہ السلام کے استقبال میں پہنچیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں قصیدے پڑھنے لگی۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، آج مدینے کے آسمان پر چاند طلوع ہو گیا ہے، اور نبی علیہ السلام کشاں مدینے کی طرف آئے۔ بہرحال یہ واقعہ بھی اگر آپ ہجرت کا واقعہ پڑھیں گے سیرت کی کتابوں میں میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ایک ایک لمحہ اپنے نبی کا ایک ایک لمحہ عبرتوں اور نصیحتوں سے بھرا ہوا، ہم مومنوں کے لیے بہت بڑی نصیحتیں اور بہت بڑی تسلیاں اور اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کی بہت ساری نشانیاں ان واقعات میں اور ان سیرت طیبہ کے اس کے اندر موجود ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی میں اترے جسے آج قبا کا نام، پہلے بھی قبا کا نام کہا جاتا تھا۔ قبا 14 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام رہا، اور مسجد قبا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد رکھی۔ جمعہ کے دن مدینے کے شہر کا ارادہ کیا، نماز کا وقت بنی سالم میں ہو گیا، اترے، سب مسلمانوں کو جمع کیا جن کی تعداد تقریباً 100 تھی۔ چنانچہ یہ پہلا جمعہ تھا جو مدینے کے اندر ہجرت کے بعد یہ فرض ہوا مسلمانوں کے اوپر اور مدینے کے اندر قائم ہوا۔ پھر آپ اونٹنی کے اوپر سوار ہوئے، مدینے کے لوگ اونٹنی کا مہار پکڑتے اور اسے اپنے اپنے گھروں کی طرف لے جانے کی کوشش کرتے۔ کوئی کہتا آپ ہمارے گھر مہمان رہیں گے، کوئی کہتا آپ ہمارے گھر مہمان رہیں گے۔ نبی علیہ السلام نے کہا اس اونٹنی کے نکیل کو چھوڑ دو، اللہ کے حکم سے یہ چل رہی ہے، یہ جہاں بیٹھے گی وہی میری جگہ ہوگی، میں وہیں قیام کروں گا۔ چنانچہ اونٹنی کو چھوڑ دیا گیا اور وہ چلتے چلتے اس مقام پر بیٹھ گئی، اس مقام پر بیٹھ گئی جو کسی کا گھر نہیں تھا، جو آج مسجد نبوی کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ اس جگہ اس مسجد نبوی کے مقام پر بیٹھ گئی، اور یہ زمین بنی نجار کے دو لڑکے سہل اور سہیل کے جانوروں کا استبل یا کھجوروں کو خشک کرنے کی جگہ تھی، جو دونوں یتیم تھے۔ آپ وہیں اتر پڑے۔ دروازے کے اسی میدان کے سامنے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ جب دیکھا کہ نبی اتر پڑے تو فوری طور پر وہ کجاوا لے کے اپنے گھر کے اندر بھاگ گئے۔ نبی علیہ السلام کے اونٹنی کا کجاوا لے کر اپنے گھر میں گھس گئے، یعنی یہ شرف مجھے حاصل ہے کیونکہ اللہ کے نبی میرے گھر کے سامنے آئے۔ وہی جگہ تھی جہاں نبی علیہ السلام نے مسجد تعمیر کی، کھجوروں کی۔ یہ مسجد قباء کے بعد یہ سب سے پہلی مسجد تھی جسے یہ شرف حاصل ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس کے اندر نماز پڑھے اسے ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1000 کے برابر ملتا ہے۔ اور اسی کے قرب میں، اسی کے جوار میں وہیں ابو ایوب انصاری کا گھر تھا۔ ابو ایوب انصاری 2 منزلہ ان کا گھر تھا۔ اپنے سارے سامان کو لے کر اللہ کے نبی نے کہا مجھے کہنے لگے یہیں آرام کرے، لیکن ابو ایوب انصاری نے کہا اللہ کے نبی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اوپر رہیں اور آپ ہمارے گھر کے نیچے رہیں؟ ہم نیچے رہیں گے، آپ اس دوسرے محلے کے اوپر آپ قیام پذیر ہوں۔ اسی میں آتا ہے اللہ اکبر، وہ مسلمان تھے کس انداز سے، اور ہمارے نبی کی سادگی بھی کیا تھی۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جب مدینے کے لوگ نبی علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے آئے تو نبی علیہ السلام پہلی دفعہ مدینے کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ اجنبیت کا عالم یہ ہے، مسلمان ہو چکے ہیں، نبی علیہ السلام سے محبت بھی کر رہے ہیں، لیکن اپنے نبی کو اس سے پہلے دیکھا تو نہیں تھا، انہوں نے دیکھا نہیں تھا۔
کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ ابو بکر نبی علیہ السلام کے بغل میں بیٹھے تھے اور اللہ کے نبی سے تھوڑا زیادہ عمر تھی ان کی، معمر بھی تھے. لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ابو بکر ہی اللہ